تیسرا اصول لباس کے متعلق کہ تشبہ نہ ہو، کسی غیر قوم کے ساتھ تشبہ نہ ہو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا تو وہ کسی قوم کا فرد ہوگا، گویا کہ پھر وہ مسلمانوں کا فرد نہیں سمجھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے کہ جو مرد حضرات اپنے لباس میں، اپنے پہناوے میں، اپنے چھال ڈال میں عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، اللہ کے رسول نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے، اور جو عورتیں اپنے لباس، چھال اور ڈال میں مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، نبی علیہ السلام نے ان پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ تو لباس میں تیسری چیز یہ ملحوظ ہونی چاہیے کہ بھائی اس میں کسی غیر قوم کے ساتھ مشابہت نہ آئے۔ ابھی یہاں پر چند تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ تشبہ کسی قوم کے ساتھ، یعنی کسی قوم کا لباس ہے، کسی قوم کا کوئی اور شعار ہے، اور وہ دو قسم کا ہوگا، یا اسلام کے نگاہ میں وہ درست ہوگا، اسلام کے نگاہ میں یا وہ صحیح ہوگا، یا اسلام کے روح سے وہ درست نہیں ہوگا۔ اگر کسی قوم کا لباس ایسا ہے کہ وہ خود اسلام کے نگاہ میں درست نہیں ہے، مثال کے طور پر مردوں کے لیے بالکل سرخ لباس یہ ناجائز ہے، بالکل سرخ لباس پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے، تو اگر کسی قوم کا شعار ایسا ہے، علامت ایسی ہے کہ جو سرخ لباس ہے مثال کے طور پر، تو یہ تو ویسے پہننا ناجائز ہوگا، کیونکہ شریعت نے پہلے اس پر پابندی لگائی ہے۔ یا جس طرح کے ریشم کا لباس ہے مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، یا مثال کے طور پر میں نے کہا پتلون ہے جس میں جسم کی بناوٹ نظر آئے، تو یہ شریعت نے پہلے سے پابندی لگائی ہے، یا شلوار ہے جس میں ٹخنے ظاہر ہوئے ہو، تو شریعت میں پہلے سے اس پر پابندی ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی لباس ہے کسی قوم کی علامت بنی ہوئی ہے کہ جو شریعت کے نگاہ میں درست نہیں ہے، تو اس کا جو اختیار کرنا ویسے بھی درست نہیں ہے، چاہے آپ اس کی نقالی کی نیت کریں یا نہ کریں۔ غیر قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی آپ کی نیت ہو یا نہ ہو، ان کے نقالی کی نیت ہو یا نہ ہو، ایسا لباس جو شریعت کے نگاہ میں درستی نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے اختیار کرنا درست نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی قوم کا شعار اور علامت کوئی ایسا لباس ہے کہ فی نفسی ہی وہ اسلام کے روح سے مباح ہے، جائز ہے، اسلام میں اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن آپ اس لیے وہ لباس اختیار کرتے ہو تاکہ میں اس قوم کا فرد نظر آ جاؤں، میں اس قوم جیسا لگ جاؤں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں علماء یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ محرم میں کالا لباس پہننا، بھائی کالے لباس پہننا فی نفسی جائز ہے نا، کوئی پابندی نہیں ہے، شریعت کے نگاہ میں درست ہے، لیکن محرم کے مہینے میں ہمارے علماء کہتے ہیں بھائی پہننا درست نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ ایک خاص قوم کی علامت بن چکی ہے، ایک خاص قوم کی علامت بن چکی ہے۔ ابھی اگر محرم میں کوئی آدمی کالا لباس اس وجہ سے پہنتا ہے تاکہ میں اس قوم جیسے نظر آ جاؤں، میں انہی کا ایک فرد لگنے لگ جاؤں، مجھے بھی دیکھ کر لوگ یہ فرق نہ کر سکے یہ کون جا رہا ہے، اس کا فرد ہے یا ادھر کا فرد ہے، تو لہٰذا اس نیت سے پھر اس لباس کو اختیار کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو کسی قوم کا ایسا لباس جو ان کی علامت ہو تو انہی جیسے بننے کی نیت کر کے ان کا لباس پہننا درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر انگریز قوم ہو، ان کا کوئی خاص لباس ہو جو وہ پہنتے ہو یا کسی خاص ایام میں پہنتے ہو، تو انہی جیسے کی ہونے کی نیت کر کے کہ میں انہی جیسے لگوں، وہ لباس اختیار کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ صرف لباس کے متعلق نہیں، اور بھی چیز، مثال کے طور پر ہندو لوگ جو ہے وہ زنار ڈالتے ہیں گلے میں، ابھی کوئی مسلمان زنار ڈالے اس لیے کہ میں ہندو جیسے لگ جاؤں تو یہ ناجائز ہوگا۔ ابھی ہندو عورتیں یہاں پر وہ قشقہ سا لگاتی ہے، ابھی یہ قشقہ لگانا فی نفسی جائز تھا اگر مسلمان عورت اپنے زیب و زینت کے لیے کرتی اپنے گھر کے اندر کوئی، لیکن کوئی مسلمان عورت اس لیے کرے تاکہ میں ان جیسے لگوں تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ تو لہٰذا کسی قوم کے ساتھ لباس میں کسی اور چیز میں مشابہت اختیار کرنا اس نیت سے کہ میں انہی جیسے لگوں تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہ تو تب ہے کہ جب آپ نیت کرو اس جیسے قوم ان جیسے بننے کی، لیکن اگر آپ ان جیسے بننے کی نیت نہیں کرتے تو اس کو بھی تشبہ نہیں کہا جاتا، پھر اس کو مشابہت کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ کی نیت تو نہیں ہے کہ میں فلاں قوم جیسے بن جاؤں، میں یہ لباس پہن رہا ہوں تاکہ میں عورتوں جیسے لگ جاؤں، یا عورت کوئی لباس پہن رہی تاکہ میں مردوں جیسے لگ جاؤں، یہ نیت نہیں ہے، لیکن وہ لباس اختیار کرنے سے خود بخود ان جیسی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے نیت کے بغیر، اس کو کہتے ہیں مشابہت۔
یہ شریعت کے نگاہ میں حرام تو نہیں ہے بغیر نیت کے اگر مشابہت پیدا ہو رہی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ بغیر نیت کے بھی کسی غیر قوم کے ساتھ مشابہت نہیں آنی چاہیے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بال کاٹنے سے کہ اوپر کے بال چھوڑے جائے اور سائڈوں سے بالکل چھوٹے کیے جائے، جس طرح یہودی اس زمانے میں کرتے تھے یا عیسائی کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ ابھی اگر کوئی آدمی ان جیسے بننے کے لیے کہ میں ان جیسے نظر آ جاؤں، اس کے لیے اس طرح بال نہیں بناتا، لیکن جب اس طرح بال بناتا ہے کسی مجمع میں بیٹھا ہوا ہو، مثلا کافر اور مسلمان کا مجمع ہو، اور وہاں کوئی آدمی جائے اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے، سارے ایک جیسے سر بنائے ہوئے ہیں، تو اگر یہ اس نیت سے نہیں کرتے تو مشابہت پھر بھی آ جاتی ہے، لہٰذا یہ مکروہ ہوگا، یہ مکروہ ہوگا، یہ ناپسندیدہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح سے بھی منع فرمایا ہے۔ دیکھو نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ گئے، وہاں یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی ہم بھی اس دن روزہ رکھیں گے، لیکن آئندہ سال ہم اس کے ساتھ یا ایک پہلے کا روزہ رکھیں گے یا بعد کا روزہ رکھیں گے، تاکہ ان کے ساتھ مشابہت لازم نہ آئے۔ دیکھو وہ یہود کو دیکھا دیکھی یا یہود کے نقالی کے لیے روزہ نہیں رکھ رہے تھے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے نجات دی تھی، اس شکرانے میں نبی علیہ السلام نے کہا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ اس دن روزہ رکھنے سے یہود قوم کے ساتھ مشابہت لازم آئے گی، اس مشابہت سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں گے، ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے عبادت میں بھی غیر قوم کے ساتھ تشبہ کو تو چھوڑو جو نیت سے ہوتا ہے، بغیر نیت کے مشابہت آ جائے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارے اور عیسائیوں کے پگڑیوں میں فرق یہ ہے کہ ہماری پگڑی ٹوپی کے اوپر ہوتی ہے اور ان کی پگڑی جو ہوتی ہے وہ بغیر ٹوپی کے اوپر ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم بغیر ٹوپی کے پگڑی مت پہنو کہ ان کے ساتھ مشابہت آ جائے گی۔ تو لہٰذا غیر قوم کے ساتھ کسی لباس میں یا کسی اور طور اور طریقے میں تشبہ تو ہے ہی حرام جو نیت سے کیا جاتا ہے، لیکن مشابہت بھی درست نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو لباس کے متعلق تیسرا اصول یہ آیا کہ اس میں تشبہ نہ ہو، غیر قوم کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔